ہر مسلمان کا ایک اعلان ہے، جان ختم نبوت پہ قربان ہے، عشق مہر و محبت کی پہچان ہے، جان بھی پر لٹانا ہی ایمان ہے۔ تیسرا سوال آپ سے یہ کرنا کہ تم سوالات انبیاء کرام میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر گزرے، ان تمام پیغمبروں میں سے کسی ایک نبی کا نام بتاؤ کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے جو آخری نبی آئے گا پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا، تو اس پر مہر لگ گئی ہے۔ اب ساری دنیا کے انسانوں کو اسی نبی کی نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ تم سوالات انبیاء میں کوئی ایک نبی پیش کرو کہ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں۔ لیکن آپ تاریخ کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، توریت کو پڑھیے، انجیل کو پڑھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک بھی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں۔ اگر کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو اس میں صرف ایک نام آئے گا، اور وہ نام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرا نبی محمد اللہ کا رسول ہے اور سب سے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، ملعون اور مردود ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ستکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ میرے امت میں تقریباً 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، کلہم یزعمون انہ نبی، اور وہ 30 کے 30 یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میری امت کے لوگوں تم خبردار رہنا، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا ترجمہ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس کا ترجمہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں اور وہ زبان پر بھی جاری ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ جب یہ ترجمہ آپ کریں گے تو پھر قادیانی آپ کو پکڑے گا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، مردود، دجال، شیطان کی اولاد، جس نے میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، جو خنزیر سے بھی زیادہ غلیظ ہے، جو گدھے سے بھی زیادہ بیوقوف ہے، اور جو کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے، جس نے میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی آپ سے کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، پھر آپ پھنس جاؤ گے۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے اور علماء کرام سے بھی ادباً درخواست ہے کہ اس کا ترجمہ کیجئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کی زبان کے اندر یہی لفظ مستعمل ہے اور یہی آپ بولتے چلے آ رہے ہیں اور یہی آپ بولتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی ابھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر اگر آپ یہی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی سے پہلے صرف ایک لفظ بڑھا دیجئے نیا، یعنی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کا ترجمہ ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پھر اگر قادیانی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو منہ پر زوردار تماچا مارنا اور کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں بلکہ پرانے نبی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پر پھنس گئے، چونکہ مناظرے کی زبان ہے، اور آپ نے یہ ترجمہ کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی
السلام تو آئیں گے. آپ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ کہے گا کہ قادیانی صاحب کے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے میں کیا پریشانی ہے. جو چیز زمین پر سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں آنا، اور جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اس کو کہتے ہیں اترنا. بس زمین پر آتی ہے، بس آ رہی ہے. ٹرین زمین پر آتی ہے، ٹرین آ رہی ہے. لیکن جہاز اوپر سے اترتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جہاز اتر رہا ہے. یہ نہیں بولتے جہاز آ رہا ہے، کیا بولتے جہاز اتر رہا ہے، فلائٹ اتر رہی ہے. اگر آپ نے یہ ترجمہ کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خدا نخواستہ کسی قادیانی حرام خور نے آپ کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مرزا کے آنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو آپ اس کو کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں، اس لیے کہ آنے والا زمین پر ہوتا ہے اور آسمان سے اترنے والا وہ آنے والا نہیں بلکہ اترنے والا ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں بلکہ آسمان سے اتریں گے. اور یہ بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس فتنے کے اندر شکار ہوتے جا رہے ہیں. قادیانی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک سیدھے سادے مسلمان کو پیسے کا لالچ دے کر، دراہیم و دنانیر کا لالچ دے کر، مکان کا لالچ دے کر، ہمارے نوجوانوں کو خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرانے کا لالچ دے کر، اور ہماری غریب بچیوں کو، مسلم بچیوں کو، ان کو لڑکوں سے شادی کرانے کا لالچ دے کر اور ان کے تمام خرچہ اخراجات کو اٹھانے کا لالچ دے کر کے لوگ دھیرے دھیرے قادیانی بنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ قادیانیت میں شامل ہوتی جا رہی ہے. مسلمانوں، خدا کے واسطے اپنے ایمان کا تحفظ کرو، اپنے ایمان کا تحفظ کرو. اس ایمان کا تحفظ کب ہوگا؟ اس ایمان کا تحفظ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے علماء سے جڑے رہیں گے، جب آپ اپنی مسجد کے امام سے جڑے رہیں گے، جب آپ اس طریقے کے ہونے والے جلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. یاد رکھو میرے مسلمان نوجوانوں، دولت ایک مرتبہ چلی جائے دوبارہ آ سکتی ہے، پیسہ ایک مرتبہ چلا جائے دوبارہ آ سکتا ہے، اور زیورات ایک دفعہ چلے جائے دوبارہ آ سکتے ہیں، سونا چاندی ایک مرتبہ چلے جائے دوبارہ آ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو جب ایمان ایک مرتبہ چلا جاتا ہے تو ارتداد اتنی گندی چیز ہے کہ دوبارہ اس کو ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ ایمان بہت قیمتی ہے. ان قادیانیوں کی سازش کو سمجھو. اور آج کل ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے، فتنہ شکیلیت. شکیل جیسے کمبخت مردود نے جو دلی کے اندر رہتا ہے، اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام بتلانا چاہ رہا ہے. اور ہماری قوم کے مسلم نوجوان بہت بڑی تعداد میں اس کی سازش کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی سازش کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں، خدا کے واسطے یاد رکھو کہ ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. ختم نبوت کے اوپر کسی بھی طرح کی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. ختم نبوت کے اوپر کسی بھی طرح کا معاملہ رفع دفع نہیں ہو سکتا ہے. ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار ہیں، لیکن خبردار ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پر کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اگر مجھے خنزیر کو گھی کے بسکٹ کھلانے پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے اگر گلی کا کتا بھی بخاری کا ساتھ دے گا تو بخاری اس کو بھی چومنے اور چاٹنے کے لیے تیار ہے. اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرو. اسی لیے آپ علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے. مسلمہ کذاب آیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اسود عنسی آیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. ہمارے ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی آیا اور اس کمبخت نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی جال میں پھنستی جا رہی ہے. مسلمانوں، خدا کے واسطے اپنے آنے والی نسل کے ایمان کے تحفظ کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرو، کوئی ایسا پلیٹ فارم تیار کرو جس کے ذریعے سے تمہاری آنے والی نسل وہ محفوظ رہ سکے اور اپنے نبی کی ختم نبوت کو برقرار رکھو. اور بس اپنی زبان پر ایک ہی بات رکھو
صرف ہمارے پیغمبر وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس میں آئے، یہ جتنی عوام میرے سامنے بیٹھی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کوئی بھی آپ کے پاس میں آئے اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں، یا اس کے چمچے آئے، اس کے نوکر آئے اور وہ آ کر کے کہیں کہ ان کو آپ نبی مان لو، تو پھر آپ کو ان سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا کہنا کہ میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنی بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کوئی دوسرا مسلمان اس جھوٹے نبی کے پاس اس کی نبوت کے دعوے کی دلیل پوچھنے کے لیے چلا گیا، تو جس طریقے سے وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اسی طریقے سے یہ مسلمان اس سے دلیل پوچھنے والا یہ بھی کافر ہے۔ یہ کس بات پر اس سے دلیل پوچھتا ہے؟ جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس ظالم سے اب دلیل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس ظالم سے اب یہ دلیل پوچھتا کیوں ہے؟ مسلمانوں، اپنے ایمان کا تحفظ کرو، ختم نبوت کے اوپر پورا دھیان دو، اور صرف ایک بات اپنی زبان کے اوپر رکھو کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں۔ یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مقررین اور بھی آئیں گے، اور بھی علماء آئیں گے، پھر ہم کو جانا بھی ہے، رات بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک ہی بات کو دہرائے جا رہے ہیں، تکرار کیے جا رہے ہیں کہ شاید سبق یاد کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے کا لالچ وہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری اس سے بھی عجیب بات، قذاب ملعون مردود نے، مرزا غلام احمد قادیانی کانے نے تقریباً 52 دعوے اس نے کیے، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اخیر میں اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ اس کی کتاب کو آپ پڑھیے، اس سے آپ کو معلوم ہوگا اس کے دعوے میں نے جمع کر رکھے ہیں۔ قادیانیوں کا ایک نمبر چلتا ہے، اور ان کے 2 نمبر میرے پاس بھی ہیں ان کے ہیڈ آفس کے۔ وہ نمبر مجھے کہیں سے دستیاب ہوئے، تو مجھے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے جو دعوے ہیں، ان دعووں میں سے 1-2 دعوے پر مجھے اس سے سوال کرنا تھا، تو میں نے اس نمبر پر فون کیا، اور غور کرو، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے انہوں نے کال بھی فری کروا رکھا۔ یعنی آپ قادیانیوں کے آفس میں فون کریں گے، ان کا جو نمبر ہے اس نمبر سے جب آپ فون کریں گے تو آپ کی کال نہیں کٹے گی، آپ کا بیلنس نہیں کٹے گا، فری کر رکھی ہے۔ اور ہمارا پکے سچے نبی کو ماننے والا مسلمان تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہو جائے شرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو فون کیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم جس کو اپنا نبی مانتے ہو مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے تو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، تو خدا بھلا کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا کو تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور وہ تو آج بھی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اس ہیڈ آفس والے نے مجھے بھی وہاں سے جواب دیا، چونکہ علماء بیٹے ہیں تو ان کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے منصور فلاج، انہوں نے کہا تھا انا الحق، آپ کو یاد ہوگا انا الحق، کہ میں حق ہوں۔ یعنی جب انسان ذکر کرتا ہے تو ایسی کیفیت اور ایسا وجدان اور ایسا غلبہ حال اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا خود کا بھی پتہ نہیں رہتا ہے، اور وہ وہی کچھ بولنے لگتا ہے کہ جس کے بارے میں سامنے والا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ منصور فلاج کو ذکر کی ایسی کیفیت حاصل ہو گئی تھی، اور وہ سلوک کے ایسے مدارس طے کر چکے تھے اور سلوک کی ایسی منزل پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں رہا، اور وہ کہنے لگے انا الحق، کہ میں ہی حق ہوں، یعنی میں ہی خدا ہوں۔ اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کیا گیا،
تو ان کو ان کی بوٹی بوٹی میں سے آواز آنے لگی انا الحق میں ہی خدا ہوں. حکم دیا گیا ان کو جلا دیا جائے. ان کو جلایا گیا, ان کی ناک میں سے آواز آنے لگی انا الحق میں ہی خدا ہوں. حکم دیا گیا ان کی ناک کو اٹھا کر کے سمندر میں بہا دیا جائے. سمندر کہنے لگا انا الحق میں ہی خدا ہوں. مجھ سے وہ قادیانی ملعون کہنے لگا کہ منصور نے جو کہا تھا انا الحق میں خدا ہوں, وہ اس نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا وہ تو اس نے غلبہ حال کی وجہ سے کہا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ قادیانی نے بھی, ہمارے مرزا صاحب نے بھی غلبہ حال سے انا الحق کہا ہے, ورنہ وہ بھی منصور کی طرح انسان تھا. اب جب آپ میں سے عام انسان اس بات کو سنے گا تو آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. اور میں تو چونکہ الحمدللہ طالب علم ہوں تو مجھے تو سارا معلوم تھا کہ یہ تو جھوٹا ہے اور ان کے اوپر غلبہ حال کاری تھا. اس طریقے سے لوگوں کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. اور جب یہ بات میری ان سے ہوئی تو میں نے اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یاد کیا. اور امام صاحب نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل نبوت نہ مانگی جائے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا. اس لیے میرے عزیزوں, بس ایک بات اپنی زبان پر رکھو کہ ہمارے نبی وہ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا, ایک اور اچھی بات آپ کو بتاؤں. قادیانی کلمہ الگ نہیں پڑھاتا. جیسے اکبر بادشاہ نے جو دین الہی قائم کیا تھا, نورتن تھے اس کے, اس نے تو ان لوگوں نے تو کلمہ ہی بدل دیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر خلیفۃ اللہ. تو لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے. کسی حد تک شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے لوگ محفوظ رہے. انقلاب بھی آیا اور شیخ کی بات کو سراہا گیا, تسلیم کیا گیا اور لوگ واپس ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہوئے. لیکن قادیانی آپ سے کیا کہے گا؟ آپ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو وہ کہے گا کہ ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن وہ اندر ہی اندر آپ کو قادیانی بنائے گا اور اس کی تشکیل کرے گا. اندر ہی اندر آپ کو قادیانی بنائے گا اور اس کی تشکیل کرے گا. اور پھر ایک عام سیدھے سادے مسلمان سے وہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیے نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے؟ نبیوں کا دنیا میں آنا یہ رحمت کا باعث بنا یا زحمت کا باعث بنا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کہے گا کہ بھئی نبی تو دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے. اور خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے آپ کو بھی تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو آپ کہو گے کہ نبوت تو رحمت ہے, زحمت تو نہیں ہے. تو وہ آپ سے کہے گا کہ پھر آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ رحمت چالو رہنی چاہیے یا بند ہو جانی چاہیے؟ رحمت چالو رہنی چاہیے یا بند ہو جانی چاہیے؟ اب بیچارہ ہمارا سیدھا سادہ مسلمان وہ کہے گا کہ جی رحمت تو چالو رہنی چاہیے. تو وہ کہے گا کہ نبی بھی رحمت ہے تو لہذا پھر نبوت کا سلسلہ بھی بند نہیں کرنا چاہیے. آپ نے محمد کو نبی مانا اور نبوت رحمت ہے اور رحمت چالو رہنی چاہیے, لہذا مرزا صاحب کو بھی نبی مان لی. اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا تو کوئی بھی جواب نہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک نبوت رحمت ہے اور رحمت کی ضرورت ہمیں ہر وقت ہے, لیکن رحمت اسی وقت تک درست ہے جب تک وہ موقع محل کے اعتبار سے کی جائے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والی اترنے والی بارش کو رحمت قرار دیا ہے. بارش رحمت ہے یا زحمت ہے؟ بارش ہوتی ہے مٹی گیلی ہو جاتی ہے اور زمین سبززار ہو جاتی ہے, فصلیں اگ جاتی ہیں, جانور بھی خوش ہو جاتے ہیں اور انسان بھی خوش ہو جاتے ہیں. آپ کو تو شاید اس بات کا زیادہ احساس نہ ہو, لیکن ہم چونکہ ریگستانی علاقے راجستھان میں رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ بارش کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے رحمت اترنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے. تو بارش یہ بھی رحمت ہے, لیکن بارش کب تک رحمت ہے؟ جب تک وہ ضرورت کے مطابق ہو. اور اگر بارش ایک ہفتے تک ہو جائے تو پھر یہی رحمت کیا بن جاتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے. اللہ کو معلوم ہے
कितनी बारिश बरसानी है, अल्लाह उतनी बारिश को रहमत बना करके बरसाते हैं। अल्लाह को मालूम था, उसके इल्म असली में था कि मुझे कितने नबी को दुनिया के अंदर भेजना है। अल्लाह ने आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तमाम पैगंबरों को रहमत बना करके भेज दिया है। अब इस रहमत की जरूरत नहीं है, लिहाजा अब जो कोई भी नबूवत की आड़ में रहमत का दावा करेगा वो रहमत नहीं बल्कि ज़हमत हो जाएगी। इसलिए इस बात को याद रखो और अपनी ज़बान पर एक ही बात रखो कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी है। मेरा तीसरा सवाल क्या था कि किसी भी पैगंबर के बारे में बताओ जिसने ये दावा किया हो कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और जिस पैगंबर ने ये दावा किया है, यहूदियों, अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया है कि मैं आखिरी नबी हूं, हम यहूदी होने के लिए तैयार हैं, तुम दिखा दो। ईसाइयों, अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया है कि मैं आखिरी नबी हूं तो तुम दिखा दो, हम ईसाई होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो हम बबांगे दोहल ये ऐलान करते हैं कि हाँ, हमारे पैगंबर ने कहा है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। तो जब मूसा ने दावा नहीं किया आखिरी नबी होने का, ईसा ने दावा नहीं किया आखिरी नबी होने का, हमारे पैगंबर ने दावा किया है आखिरी नबी होने का, तो फिर इस्लाम को कबूल कर लीजिए। और चौथा सवाल, नबी की तालीम